اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ انعام آیت نمبر 152 سے آیت نمبر 157، 152 سے 157. گزشتہ صفحے پر آخر میں ایک بحث شروع ہوئی کہ پروردگار عالم نے کہا کہ حبیب کہہ دیجئے میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارے رب نے کیا حرام قرار دیا، اور اس کے ذیل میں 9 چیزیں بیان کی گئی ہیں، جن میں سے 5 چیزوں کا پچھلے صفحے پر بیان مکمل ہو چکا کہ شرک نہ کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، فقر و فاقے کے خوف سے اولاد کو قتل مت کرو، زناکاری اور جنسی غلط کاریوں کے قریب بھی مت جاؤ، اور اسی طرح سے نفس محترم کی جان کا احترام کرو اور اس کو قتل مت کرو. جس کے بعد پروردگار عالم نے کہا ذالکم وصاکم بہ، یہ ہے خدا کی ہدایت، خدا کی وصیت، لعلکم تعقلون، شاید تم عقل استعمال کرو. چھٹی چیز یہاں پر بیان ہو رہی ہے ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ مگر وہ طریقہ اختیار کرتے ہوئے کہ جو اچھا طریقہ ہے. لک آفٹر کرو، ٹیک کیئر کرو. اگر تم اس کے گارجین ہو شرعی اعتبار سے تو پھر تم اس کے مال کے محافظ ہو، اچھی طریقے سے اس کی دیکھ بھال کرو. حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ رشد و کمال کی منزل تک پہنچ جائے، عمر کے اعتبار سے بالغ ہو جائے، ذہن کے اعتبار سے اس قابل ہو جائے کہ اپنے نفع نقصان کو پہچان سکے. 7ویں چیز وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ تول میں پورا ناپ تول کرو عدل کے ساتھ. یعنی جب کوئی چیز بیچو تو جو کہہ رہے ہو اس کے مطابق بیچو، اس سے کم مت بیچو. جو قیمت ہے اس قیمت کو پراپرلی ادا کرو، اس میں کمی مت کرو. اسی لیے تاکید بھی ہے کہ خرید و فروخت کے اندر دونوں کی یہ خواہش ہو کہ جو طے ہوا ہے اس سے وہ کچھ زیادہ دیں گے، اس کو مستحب قرار دیا گیا. پھر ساتھ ہی ساتھ کہا گیا کہ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی کو بھی اس کی گنجائش سے زیادہ ذمہ داری نہیں دیتے، تکلیف نہیں دیتے. یعنی اب ایک چیز ہے جو نادانستہ طور پر ہو رہی ہے، انسان کی جو گنجائش ہے اس کے اندر ہے ہی نہیں کہ اس کا خیال رکھ سکے، تو پھر وہ چیز معاف ہے. پھر ارشاد ہو رہا ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْتِلُوا، کہ جب بات کرو تو عدل کے ساتھ بات کرو. تمہارا قول، تمہارا ایٹیچیوڈ، ان سب کے اندر ایک عدل ہونا چاہیے، ظلم نہیں ہونا چاہیے. یہاں تک کہ اگر دشمن بھی ہے تو اس کے ساتھ بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے. اور پھر ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، کہ یہ عدل اگر اس کے نتیجے میں تمہارے رشتہ دار کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر ظلم کسی اور پر نہیں ہونا چاہیے. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، یہ نئی چیز آ گئی کہ اللہ سے کیے گئے عہد، یعنی جو وعدہ تم نے کیا ہے اس کو وفا کرو. وہ وعدہ فطری بھی ہے، عقلی بھی ہے، اسلام قبول کرنے کی صورت میں بھی ہے. جو اہل کتاب ہیں انہوں نے اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کو کہا ہی ہے عہد نامہ جدید اور قدیم، تو اس سب کی پاسداری ضروری ہے. اور پھر وہ عہد پیمان الست جس کو کہا جاتا ہے کہ علم عہد علیکم یا بنی آدم، جو سورہ یاسین کے اندر آئے گا کہ آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، یعنی شیطان کی اطاعت نہ کرنا. یہ 9 چیزیں بیان کرنے کے بعد جن میں سے 5 چیزوں کو جب بیان کیا گیا تو کہا گیا تھا کہ یہ اللہ کی ہدایت ہے، شاید تم عقل استعمال کرو. یہاں پر باقی چیزوں کو بیان کرنے کے بعد کہا گیا یہ اللہ کی ہدایت ہے. ذالکم وصاکم بھی لعلکم تذکرون، کہ شاید تم نصیحت حاصل کرو. پھر اس کے بعد آپ اس کو 10ویں چیز بھی کہہ سکتے ہیں اور خلاصہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار عالم نے کہا کہ یہ ہے صراط مستقیم، وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ کہ میرا خاص راستہ ہے، اس کے ساتھ وہ سیدھا بھی ہے. فَاتَّبِعُوهُ، میرا خاص راستہ ہے، سیدھا بھی ہے، تم اس کی اتباع کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ،
اور دیگر راستوں کی طرف مت جاؤ، دوسرے راستوں کی پیروی مت کرو، فتفرق بکم عن سبیلہ، جس کے نتیجے میں تم اس راستے سے تتر بتر ہو کر ہٹ جاؤ گے، وہ تمہیں ہٹا دیں گے صراط مستقیم سے اگر دوسرے راستوں کی طرف جاؤ گے۔ یہ ایک مرتبہ پھر پلورلزم کی رد ہے، اس معنی میں کہ جہاں کسی بھی راستے کو اختیار کر لیا جائے تو یہ سمجھ لیں کہ وہ منزل تک پہنچ جائیں گے، اس کی رد ہے، نفی ہے کہ سیدھا راستہ صرف اور صرف ایک راستہ ہے۔ پھر پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ ذالکم وصاکم بہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، وصیت ہے، شاید تم تقوی اختیار کرو، خدا کی ناراضی سے بچو، ان خطرات سے بچو۔ آگے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ثم آتینا موسی الکتاب، یعنی اتنا سن چکے اب یہ سنو، یعنی یہ ثم جو ہے وہ ترتیب ذکری کے لیے ہے نہ کہ ترتیب نزولی کے لیے اصطلاحاً، کہ اب یہ سنو کہ آتینا موسی الکتاب، کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء، نعمت تمام کرنے کا وہ ذریعہ تھی اس پر جو نیک کردار ہو، یعنی نعمتیں مسلسل آ رہی تھی، ہدایت بھی مسلسل آ رہی تھی، اور یہی نعمت کا اتمام ہے، لیکن یہ ان کے لیے کہ جو نیک کردار ہیں، وہ تفصیلا لکل شیء، اور جس میں ہر چیز کی تفصیل تھی، ہر چیز کا بیان، اس میں عموم و شمولیت تناسب موضوع کے لحاظ سے ہے، یعنی جن چیزوں کا دین اور شریعت سے تعلق ہے اور جس چیز کی ضرورت تھی اس میں ہر شے کا بیان آ گیا تھا۔ غیر متعلق اشیاء یعنی دنیا کی ہر چیز سے متعلق اس کو سمجھنا ذوق سلیم کا تقاضا نہیں ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے وَهُدًى وَرَحْمَةً، اس میں ہدایت بھی تھی اور رحمت بھی، لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ، کہ شاید وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضری پر ایمان لائیں، یعنی یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، پروردگار عالم پہلے سے نبیوں کو بھیجنا، کتابوں کو بھیجنا ایک طریقہ کار چلا رہا ہے کہ ہدایت ان کو دی جاتی تھی، اس میں توریت کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہاں پر ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اور پرپس بھی بتایا گیا کہ پرپس یہ تھا کہ شاید اس طرح سے یہ لوگ قیامت پر، لقائے پروردگار پر، ملاقات پروردگار پر ایمان لائیں، جس کے نتیجے میں پھر انسان کے ایٹیچیوڈ میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اب اس کے بعد یہ کتاب ہے یعنی قرآن، وَهَذَا کتاب، یہ کتاب ہے، انزلناہ، جس کو ہم نے نازل کیا، مبارکن، جس کے اندر برکت ہے، فاتبعوہ واتقوہ، اس کی اتباع کرو اور تقوی اختیار کرو، لعلکم ترحمون، شاید تم پر رحم کیا جا سکے۔ اتباع بھی ہو اور انسان تقوی اختیار کرے، یعنی خطرات سے بچے، خدا کی ناراضی سے بچے، نفس کو کنٹرول کرے، تو پھر وہ رحمت پروردگار کا حقدار بن جائے گا، اس بات کا قوی امکان موجود ہے۔ ان تقولوا، کیوں نازل کیا اسے کہ تم یہ نہ کہو انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، کتاب تو بس ہم سے پہلے دو گروہوں پر نازل کی گئی، ایک یعنی عیسائیوں پر اور ایک یہودیوں پر، جو مشہور دو کتابیں تھیں، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہم تو اس کے پڑھنے سے غافل ہی رہے، یعنی نہ ہم پر نازل ہوئی، نہ ہم نے اس کو پڑھا، نہ اسے استفادہ کیا۔ ایک تو یہ وجہ تھی اس کتاب کو، قرآن کو نازل کرنے کی۔ دوسری وجہ جو یہاں پر بیان کی گئی کہ او تقولوا، کہ کہیں تم یہ نہ کہو لو ان انزل علینا الکتاب، کہ اگر ہم پر کتاب نازل کر دی جاتی، لکننا اہدی منہم، تو ہم تو زیادہ ہدایت یافتہ ثابت ہوتے، یعنی ہم کارنامے کر کے دکھاتے۔ فقط جاءکم بینۃ من ربکم، تو اب یہ تمہاری طرف، پروردگار کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے بینہ، روشن نشانی، کھلی ہوئی دلیل آ چکی ہے، وہدی ورحمہ، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے، یہ تمہارے پاس کتاب آ چکی ہے، اب مرد میدان بنو اور پرفارم کر کے دکھاؤ۔ ومن ازلم، فمن ازلم، کون اس سے بڑا ظالم ہوگا، ممن کذب بآیات اللہ، جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے، وصدف عنہا، اور اس سے روگردانی کرے یعنی منہ پھیر لے۔ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب، ہم ان قریب سزا دیں گے ان کو جو ہماری نشانیوں سے منہ پھیر لیتے ہیں، بدترین عذاب، بہت برا عذاب، بما کانوا یصدفون، ان کے اس طرح سے روگردانی کرنے کی وجہ سے ان کو یہ عذاب فیس کرنا پڑے گا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔